السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 24 یعنی 24 آیات ہو گئی ہیں، 25 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن یستمع بعض کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے بنا دیے لا قلوبہم ان کے دلوں پر اکنۃً پردے ان کہیں یفقہوا وہ سمجھیں اس کو فی آذانہم اور ان کے کانوں میں بوجھ اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ وَإِن یروا کُلَّ آیَةٍ اگر وہ دیکھیں ہر نشانی لا یؤمنوا بہا نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں پہلوں کی، وہم ینہون عنہ اور وہ روکتے ہیں اس سے، وینون اور دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، وَإِن یہلکون نہیں وہ ہلاک کرتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، اور کاش تو دیکھے اذا وقفوا جب کھڑے کیے جائیں گے، علی النار پر آگ، فقالوا بس وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، یہ بھی معنی ہے اور کاش کہ ہم، اے کاش کہ ہم، نردو ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب اور نہیں ہم جھٹلائیں گے،
یہ آیات نبینا احکام کو اپنے رب کے ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المومنین مومن بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما کانو جو وہ تھے یخفون چھپاتے من قبل پہلے لو ردو اگر وہ لوٹا دیے جائیں لعادوا البتہ وہ دوبارہ کریں گے لما نہوا عنہ اس کو وہ منع کیے گئے جس سے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک البتہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا انہوں نے کہا ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا دنیا مگر ہماری زندگی دنیا کی وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے اب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں چونکہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اپنی طرف سے باتیں لگاتے تھے اور دین بھی اپنے بنا لیتے تھے تو کہا وہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں نا یعنی مجلسوں میں آتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں لیکن چونکہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں بوجھ کے کہیں اس کو سمجھ لے یعنی تاکہ نہ وہ سمجھیں ان کی صرف بار بار انکار کی وجہ سے اللہ نے ایسا کر دیا کہ ان کی سمجھ عقل بوجھ جو تھی نا وہ سلب کر لی اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور پھر کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں اپنی چھوڑ دو یہ ہم پہلے سنتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے ہمیں کوئی یہ نئی بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں یعنی دوسروں کو بھی روکتے ہیں خود بھی دور رہتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں انہیں شعور بھی نہیں ہے اور کاش سے دیکھیں جب انہیں کھڑا کیا جائے گا نا آگ پر اس وقت کہیں گے ہائے کاش ہم لوٹا دیے جائیں ہم نہیں جٹلائیں گے اپنے رب کے احکام کو ہم ہو جائیں گے مومن لیکن تب فائدہ نہیں نا دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لائے تو کہا اب نہیں ایمان قبول ہوگا اس طرح قیامت کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لترون الجحیم تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم لترون عین الیقین تم اسے یقینی آنکھ سے دیکھو گے ثم لتسألن یومئذ النعیم اس دن تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے یعنی اس وقت عمل کا موقع کوئی نہیں صرف آپ نے حساب ہی دینا ہے تو اب ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو چھپاتے تھے پہلے اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں وہ دوبارہ کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ظاہر عالم الغیب ہے وہ پتہ ہے کہ بے شک انہیں ہم دوبارہ لوٹا بھی دیں انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جس سے منع کیا گیا اور بے شک البتہ جھوٹے ہیں کیونکہ وہ کہا کرتے تھے ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے بس یہاں پہ ہم جو دنیا میں ہلاک کرے گی یہیں سارا کچھ ہو جائے گا ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے کہ پھر وہی بات آ گئی کہ ہر قوم اپنی نبی پر ایمان تو لے آئی تھی لیکن جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کہتے تھے یہ بات نہیں ہم ماننے کو تیار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اب 27واں پارہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ طور جاری ہے 26 آیات ہو گئی ہیں آج ہمیں 27 یعنی 27 نمبر آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علینا ہم پر وقانا اور بچا لیا ہم کو عذاب بس سموم عذاب سے لو والے
انا کننا بے شک ہم تھے من قبل پہلے ہی ندعوہ ہم پکارتے اس کو انہو بے شک وہ هو البر الرحیم وہی نیک سلوک کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فذکر پس نصیحت کیجیے فما انت بنعمت ربک بکاہن پس نہیں ہے آپ نعمت ربک نعمت سے اپنے رب کی کاہن کاہن ولا مجنون اور نہ ہی دیوانہ۔ ہم یقولون یا وہ کہتے ہیں شاعر شاعر ہے نتربص ہم انتظار کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ انتظار کرو انی معکم پس بے شک میں تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تامرہم یا حکم دیتی ہیں ان کو احلامہم ان کی عقلیں بہذا اس کا ام قوم طاغون یا وہ قوم سرکش ہے۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں تقولہ گر لیا اس کو بل لا یؤمنون بلکہ نہیں وہ ایمان لاتے۔ فلیاتوا پس چاہیے کہ لے آئیں پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بے حدیث بات مثلی اس جیسی ان کانوا صادقین اگر وہ ہیں سچے۔ ام خلقوا یا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی چیز کے ہم الخالقون یا وہ پیدا کرنے والے ہیں ام خلق السماوات والارض یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بل لا یوقنون بلکہ نہیں وہ یقین رکھتے۔ بس اتنا ہی رہنے کل صورت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جو آپس میں جب سوال کریں گے جب یعنی جنت میں ہوں گے تو آپس میں سوال کریں گے جب کہ کیسے تھا تمہارا کیسا حال تھا دنیا میں، تو وہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے اللہ سے، ہمیں پتہ تھا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان پہ احسان یہ کرے گا کہ انہیں لوہوں والے عذاب سے بچا لے۔ لوہے ہوتے ہیں تیز شعلے، تو لوہوں والی آگ سے اللہ تعالیٰ اللہ نے بچا لیا ہم کو۔
ہم چونکہ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، یعنی ہمارا اللہ پہ یقین تھا، ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے آج اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، کیونکہ وہ تو نیک سلوک کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، یعنی آپ کو جٹلاتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ نہ کاہن ہیں نہ دیوانہ ہیں، آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، آپ پر اللہ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ پہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، چونکہ ان کی خواہشات کے خلاف باتیں ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ کاہن ہے یا دیوانہ ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تو ہم انتظار کریں کہ زمانے کے ساتھ اس کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹ جائے گا، تو کہہ دو بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے سے انتظار کر رہا ہوں، یعنی میں بھی دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا، تم بھی دیکھنا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ کیا ان کی عقلیں اسی بات کا حکم دیتی ہیں یا کیا قوم سرکش ہے؟ یعنی وہ عقل سے کام نہیں لیتے جو اللہ نے انہیں شعور دیا ہے، تو کیا ان کی عقلیں یہی انہیں بتاتی ہیں؟ تو یا وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو گھر لیا ہے، یعنی یا تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا انتظار کریں کہ تمہارا دین ختم ہو جائے گا، یا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھر لیا، یہ کہتے ہیں پہلوں کی کہانیاں، یہ نہیں اعتراض ہی کرتے ہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چاہیے کہ وہ جیسی کوئی بات لیں، اگر وہ سچے ہیں تو کیا انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا ہے یا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی وہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ایک معمولی چیز ہمارے پاس جو ہوتی ہے یہ خود بخود نہیں بنتی، تو یہ پوری کائنات کیسے خود بخود بن گئی؟ یا اتنا بڑا جو مجسمہ اللہ نے بنایا ہے، اس میں اتنے زیادہ آرگنز رکھے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے اعصاب سب کچھ ہیں، تو کیا یہ اپنے آپ ہی بن گیا بغیر کسی چیز کے، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی انہیں نشانیاں بتا دیں، انہوں نے یقین نہیں کرنا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم یہ سوچ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کی بات آتی ہے تو اپنی خواہشات کو ہم نے قربان کرنا ہوگا، اور صرف اللہ کے دین کے تابع ہونا ہوگا، تب ہماری انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک سلوک سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس کے رحمان ہونے سے محروم ہو جائیں گے، اس کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ نہ کرے ہم لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔